پاکستان بنانا اور فلسطین کے آزادی۔ گورنر جنرل بنے تو پہلا خط UN کو لکھا تھا فلسطین کے حوالے سے۔ پاکستان کی بنیادی پالیسی انہی دو نکات پر مبنی ہے، ایک کشمیر کی آزادی اور فلسطینیوں کی حمایت۔ میں پاکستان کے حکمرانوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے آپ کو قائد اعظم کے وارث سمجھتے ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو پاکستان کے حکمران سمجھتے ہیں، پھر نکلو فلسطینیوں کے حق میں، پھر چلے بڑھو کشمیریوں کے۔ میں کہتا ہوں کہ لوگوں، کشمیر اور فلسطین آزاد تو ہوگا، لیکن بدقسمت تمہارے حکمران ہوں گے جنہوں نے گزشتہ 76 سال تمہارے ضائع کیے۔ میں اپنی پاکستانی قوم سے کہنا چاہتا ہوں کہ جنرل گریسی جو پاکستان کی فوجوں کا پہلا آرمی چیف تھا، ان کا پالیسی یہی تھا کہ کوئی آدمی کشمیریوں کا ساتھ دینے کے لیے LOC کو کراس نہ کرے، اور اس دن سے لے کر آج کا دن تک ایک ہی پالیسی ہے کہ باتیں کرے، قراردادیں پاس کرے، شور مچائے، لیکن کشمیر کی آزادی کے لیے عملی جدوجہد نہ کرے۔ بخدا میں اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر پاکستان کے حکومت ہے، پاکستان کی ریاست نے کشمیریوں کے آزادی کے لیے شب کی بجائے جہاد کا اعلان کیا تو خود ہندوستان کے اندر کیا اور پاکستان بن سکتے ہیں۔ انڈیا کبھی بھی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ اللہ ہے، اللہ کی نصرت ہے۔ ہم نے 48 میں دیکھا، ہم نے 65 میں دیکھا، ہر مرحلے میں جب بھی مومن نے اللہ پر اعتماد کے ساتھ قدم اٹھایا ہے، اللہ ساتھ دیتا ہے۔ میرے دوستو، آج گریٹر اسرائیل کا منصوبہ کہاں گیا، کدھر گیا؟ آج گریٹر اسرائیل کا منصوبہ صرف 40,000 نوجوانوں نے سر بکپ ہو کر ملیامیٹ کیا، ورنہ دنیا نے ایک خوبصورت نظام بنایا تھا کہ انڈیا سے ایک روڈ ہوگا سی پیک کا طرف، عرب دنیا سے گزرتے ہوئے تل ابیب میں داخل ہوگا اور پھر وہاں سے یورپ تک جائے گا، اور غزہ کے مسلمانوں کے لیے انہوں نے 8 مربع کلومیٹر پر مشتمل سینا میں ایک بہت بڑا کیمپ بنایا تھا، اس امید کے ساتھ کہ ہم روڈ بھی بنائیں گے اور غزہ کو بھی باہر مسلمانوں کو وہاں سے بے دخل کریں گے۔ لیکن چند نوجوانوں نے سر بکپ ہو کر وہ پورا منصوبہ ملیامیٹ کیا۔ آج کیا دیکھ رہے ہیں؟ آج آپ دیکھ رہے ہیں تل ابیب میں ختم ہے، 7 ان کے منسٹر نے استعفیٰ دیا ہے، ان کے آرمی چیف نے استعفیٰ دیا ہے۔ آرمی چیف کا سٹیٹمنٹ یہی ہے کہ ہماری لڑائی کسی فوج کے ساتھ نہیں تھی، کسی ملک کے ساتھ نہیں تھا، ہماری لڑائی ایک تنظیم کے ساتھ 40,000 نوجوانوں کے ساتھ تھی، لیکن انہوں نے ہمارے انٹیلیجنس نیٹ ورک کو بھی شکست دی، انہوں نے ہمارے جہازوں اور ٹینکوں کو بھی شکست دی۔ دنیا گواہ ہے کہ جتنا بارود امریکہ نے ہیروشیما اور ناگاساکی پر استعمال کیا، اس سے 5 گنا زیادہ بارود انہوں نے غزہ پر استعمال کیا۔ 1945 میں 25,000 ٹن بارود کا استعمال کیا گیا، اور گزشتہ 450 دنوں میں 85,000 ٹن بارود استعمال کیا گیا۔ جتنا بارود امریکہ نے 20 سالوں میں افغانستان میں استعمال کیا تھا، اس سے دگنا بارود انہوں نے غزہ کے ایک چھوٹی سی 365 مربع کلومیٹر کے زمین پر استعمال کیا۔ لیکن بارود اللہ تعالیٰ نے بے اثر کیا، اور آج وہاں جشن ہے غزہ میں اور ماتم ہے اسرائیل میں۔ ہار گیا ٹرمپ، ہار گیا بائیڈن، ہار گیا نتنیاہو، جیت گیا یحییٰ سنوار، جیت گیا اسماعیل ہانیہ، جیت گیا نصر اللہ، جیت گیا شیخ یاسین، جیت گیا شیخ عبدالعزیز۔ میرے دوستو، ان حالات میں
میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، پاکستان کی حکومت کو اپنی پالیسیوں کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج اس ملک میں ایک جنگ برپا ہے۔ بلوچستان میں روز ہمارے لاشیں گر رہی ہیں، ہمارے نوجوان شہید ہو رہے ہیں۔ خیبر میں روز اقدامات ایسے ہو رہے ہیں کہ جس طرح یہاں ایک جنگ برپا ہو۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ روزانہ ہمارا آرمی چیف کبھی وزیرستان میں اپنے ایک مجاہد کے نماز جنازہ میں شریک ہوتا ہے، اگلے دن بلوچستان میں 18 نوجوانوں کے جنازوں کی نماز میں شریک ہوتے ہیں۔ آخر اس مصیبت کا علاج کیا ہے؟ اس بدامنی کا علاج کیا ہے؟ میں کہنا چاہتا ہوں جناب حافظ صاحب، اس ملک میں اللہ کا نظام ہو۔ جناب شہباز شریف صاحب، اگر اس ملک میں دین کا نظام ہو، پاکستان کا بچہ بچہ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے کٹ مرے گا۔ لیکن اگر اس ملک کے اندر ظلم ہے، اس ملک کے اندر استحصال ہے، اس ملک کے اندر بدماشی ہے، اس ملک کے اندر عدالتوں کا نظام نہیں، عدل اور انصاف کا نظام نہیں، پھر یہ ایک طرفہ تماشا ہے۔ دنیا دیکھ رہی ہے آپ لوگوں کی غلط پالیسیوں نے گزشتہ طویل عرصے سے پاکستان کو دنیا کے لیے تماشا بنایا۔ میں ایک ذمہ دار پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے کہوں گا کہ آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور افغانستان کو آپس میں بھائی چارہ اور اچھے اتحادی ہونا چاہیے، ورنہ دونوں ممالک تباہ ہو سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس کے پیچھے انڈیا کا ہاتھ ہے، لیکن کیا یہ تمہاری ناکامی نہیں ہے کہ افغانستان جیسے ملک جہاں ہمارا ہر افغانی یہاں رہ کر یہاں سے گیا ہے، انڈیا نے ان کو آپ کے خلاف مورچہ بنایا ہے۔ لہذا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ سو جرگے نہیں، افغانستان کے ساتھ دوستی بھائی چارے قائم کرنے کے لیے، اس ملک میں بدامنی ختم کرنے کے لیے 1000 جرگے کرنا پڑے، کرنا چاہیے، لیکن آپس میں الجھ کر، آپس میں لڑ کر ہم انڈیا کا کھیل کھیل رہے ہیں۔ ہم اسرائیل کو خوش کر سکتے ہیں۔ دنیا یہی چاہتی ہے کہ آرمی پاکستان کی ان پہاڑوں میں انگیج رہے، بلوچستان میں انگیج رہے، خیبر پختونخوا میں انگیج رہے، اور کشمیر کے آزادی اور سپورٹ کے لیے کچھ نہ کر سکے۔ میں یاد دلانا چاہتا ہوں اپنے پاکستان کی حکومت کو کہ آپ کو یاد نہیں ہے 1973 کے جنگ رمضان میں پاکستانی فوج نے اسرائیلیوں کے مقابلے میں وہاں کے ممالک کا ساتھ دیا؟ کیا آپ لوگ بھول گئے کہ 1967 کی جنگ میں پاکستانی پائلٹوں نے وہاں جا کر ان کا ساتھ دیا؟ مجھے یاد ہے افتخار علوی جو ہمارے پائلٹ تھے، انہوں نے 3 اسرائیلی جہازوں کو گرایا تھا۔ ہماری تاریخ غیرت کی تاریخ ہے، بہادری کی تاریخ ہے، فلسطینیوں کی حمایت کی تاریخ ہے۔ آج آپ کیوں خاموش ہو گئے؟ کہتے ہیں ہماری معیشت کمزور ہے، پہلے معیشت کو بہتر بناؤ۔ یہ کہاں کا سوچ ہے؟ تو ہندو بنیا کا سوچ ہے، یہ ایک مسلمان قیادت کا سوچ نہیں ہو سکتی۔ مجھے کسی نے کہا کہ بابا پہلے معیشت کو بہتر بنا دو۔ میں نے کہا میری معیشت تو خراب ہے، اس خراب معیشت کے باوجود میں فلسطینیوں کے حمایت میں قطر گیا، میں ترکی گیا، میں ایران گیا، میں ایک ایک ملک میں جا کر فلسطینیوں کے ترجمانی کی کوشش کی، لیکن زرداری کی معیشت تو بہت اچھی ہے، شہباز شریف کی معیشت تو بہت بہتر ہے، انہوں نے تو ایک قدم نہیں اٹھایا۔ اس لیے مسلمان کا مسئلہ معیشت نہیں ہے، مسلمان کا مسئلہ ایمان ہے، اللہ پر اعتماد ہے، اللہ کا خوف ہے۔ اگر آپ اللہ سے ڈرتے ہیں، آپ کو کسی غیر اللہ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ اللہ سے نہیں ڈرتے پھر ہر ایک سے آپ کو ڈرنا ہوگا۔ اقبال نے کہا تھا کہ سبب کچھ اور ہے،
تو جس کو خود سمجھتا ہے زوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں. ہم نے تو بدر میں یہی دیکھا تھا، 7 صحابہ کرام ایک اونٹ پر سوار تھے، تلواری بھی نہیں تھی. وہی اللہ ہے، وہی زمین، وہی آسمان، وہی سورج اور وہی ستارے. آج بھی اللہ کا اعلان یہی ہے کہ آپ نکلو اللہ کے راستے میں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. لوگوں کرنا کیا چاہیے؟ پہلی چیز تو سیاسی سٹیبلٹی ہے، قومی اتحاد ہے. سیاسی سٹیبلٹی کے بغیر یہ ملک قائم نہیں رکھ سکتا. مشرق پاکستان اس لیے تباہ ہو گیا تھا، ڈوب گیا تھا، بنگلہ دیش بن گیا تھا. سیاسی سٹیبلٹی نہیں ہے. آج بھی اس ملک میں سیاسی سٹیبلٹی نہیں ہے. کون ہے جو اس پوری قوم کو اکٹھا کرے؟ یہ کام کیا آرمی چیف کا ہے؟ یہ کام کیا میرا یا آپ کا ہے؟ یہ کام اس ملک میں موجودہ حکومت کا ہے. وہ بہت خوش ہے، فوج کے پیچھے انہوں نے پناہ رکھی ہے کہ مجھ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے وہ کرے، ہم صرف حکومت کریں گے. تمہیں شرم آنی چاہیے. تمہارے لاکھوں بچے دن کو رات کو سڑکوں پر سوتے. تمہیں شرم آنی چاہیے. تمہارے بچے ہر مہینے لاکھوں کے تعداد میں ڈگری ہولڈر اس ملک کو چھوڑنے پر مجبور ہے، اور تمہارے وزران ہیں، تمہارے ممبران اسمبلی نے 900% اپنی تنخواہوں میں اضافہ کیا، اپنے مراحت میں اضافہ کیا، اپنے لیے بل پروف گاڑیوں کے منگوانے پر آپس میں لڑ رہے ہیں. میرے دوستو، صلاح الدین کی بات سنو کہ جہاں 100 شیروں کی قیادت ایک گیدڑ کی ہاتھ میں ہو اس پر حملہ کرو، لیکن جہاں 100 گیدڑوں کی قیادت ایک شیر کی ہاتھ میں ہو اس پر حملہ نہ کرو. میں سمجھتا ہوں پاکستان کا بچہ بچہ شیر ہے، شاہین ہے، غیرت مند بہادر ہے، لیکن شاہینوں کی قیادت گرگسوں کے ہاتھ میں ہے، گیدڑوں کے ہاتھ میں ہے شیروں کی قیادت. اس لیے لوگوں، اچھی قیادت کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی. قائد اعظم نہ ہوتا، کشمیر نہ بنتا، پاکستان نہ بنتا. آج اس ملک کو ایک ایسی لیڈرشپ کی ضرورت ہے جو پوری قوم کو رنگ اور نسل سے بالاتر ہو کر ایک سے پلائی ہوئی دیوار بنا سکے. یہ کام کون کر سکتا ہے؟ یہ جماعت اسلامی کر سکتی ہے. کل بھی ہمارے امیر نے پوری قیادت کو اکٹھا کیا، پرسوں بھی ہم نے پوری قیادت کو اکٹھا کیا. آج ملک میں اگر سب سے بڑا مسئلہ فلسطین کا ہے، کون ہے جن نے فلسطین کا ساتھ دیا؟ کیا پیپلز پارٹی نے ایک جلوس نکالا؟ کیا مسلم لیگ نے کوئی ایک جلوس نکالا؟ کیا پی ٹی آئی نے کوئی ایک جلوس نکالا؟ فلسطین آپ کا مسئلہ نہیں ہے، کشمیر آپ کا مسئلہ نہیں ہے، ڈاکٹر عافیہ کی رہائی آپ کا مسئلہ نہیں ہے، بابری مسجد کی شہادت آپ کا مسئلہ نہیں ہے، لوگ قرآن جلا رہے ہیں وہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے. پھر آپ کا مسئلہ ہے کیا؟ وہ کہتے ہیں ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم حکومت کریں گے، ہم مزے کریں گے. مجھے یاد ہے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم تھے راٹور، میرپور کے دورے پر تھے. ایک صحافی نے ان سے پوچھا کہ راٹور صاحب، مقبوضہ کشمیر کے آزادی کے خوش ہے کہ ہم نے 40-50 فلسطینی طلبہ کو یہاں تعلیم کے لیے بلایا. اتنا بڑا کارنامہ انہوں نے کیا. میں کہتا ہوں شہباز بابا، آپ نے 30 طلبہ کو بلایا، ہم آغوش میں الخدمت کے تحت 30,000 یتیم بچوں کی کفالت کر رہے ہیں.
یہ کام تو 1000 گنا زیادہ ہم کر سکتے ہیں۔ آپ کے ساتھ کس چیز کا علاج ہے آپ مجھے بتائیں میرے دوستو۔ ایک فائل پڑی ہے سیکریٹریٹ میں، 5 فروری ہو تو وزیر اعظم کہتے ہیں بیان جاری کرو، 14 اگست ہو بیان جاری کرو۔ نہ کریکٹر بدلنے کے لیے تیار، نہ پالیسی بدلنے کے لیے تیار، نہ قدم اٹھانے کے لیے تیار۔ یہ گفتار کے غازی بھی نہیں ہے، کردار تو بعد کی بات ہے۔ اس لیے لوگوں کرنا کیا ہے؟ میں آپ سے صاف بات کہوں گا کہ اگر آپ نے 100 سال بھی مزید انتظار کیا اس قیادت کے ہوتے ہوئے، نہ آپ معاشی ترقی کر سکتے ہیں، نہ آپ سیاسی طور پر آگے بڑھ سکتے ہیں، نہ کشمیر کو آزاد کر سکتے ہیں۔ 1000 سال لڑنے کا اعلان بھٹو صاحب نے کیا، اللہ تعالیٰ اس کو بخشے۔ میں پیپلز پارٹی کے زرداری صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں بلاول صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، تمہاری لیڈر نے 1000 سال لڑنے کا اعلان کیا، 1000 نہ صحیح، آپ کوئی ایک دن کے لیے میدان میں تو نکل آتے، ہم مان لیتے، ہم سلام پیش کرتے۔ نکلو سب کشمیر بچانے، بھارت کو انجام سکھانے، سنگ سراج الحق کے لوگوں، نکلو سب کشمیر بچانے، نکلو سب اس لیے میں نے جماعت اسلامی کے امیر سے بھی عرض کیا، میں باقی نعیم الرحمان صاحب، حافظ نعیم الرحمان صاحب سے بھی بات کی، اور باقی ہر اس شخص سے بات کروں گا جو 1000 کا لیڈر ہے یا 500 کا لیڈر ہے، کہ ہمیں آئندہ صرف ان 2 ایشوز پر فوکس کرنا چاہیے، فلسطین کی آزادی اور کشمیر کی آزادی۔ کشمیر بنا پاکستان ایک گریٹر پاکستان بنے گا، ایک عظیم پاکستان بنے گا، ایک سپر پاکستان بنے گا۔ کشمیر کے بغیر پاکستان نامکمل ہے۔ ہم جنگ کی بات نہیں کرتے، ہم امن کی بات کرتے ہیں، ہم عدل کی بات کرتے ہیں، ہم آزادی کی بات کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف۔ اگر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح۔ ظالم کو جو نہ روکے وہ شامل ہے ظلم میں، قاتل کو جو نہ ٹوکے وہ قاتل کے ساتھ ہے۔ ہم سر بکپ اٹھے ہیں کہ حق بد حیاب ہو، بتا دو اسے جو لشکر باطل کے ساتھ ہے۔ اگر اس ڈنگ پہ ہے زور تو یہ ڈنگ ہی صحیح، اگر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چوپٹے راج اندھیرا ہے، پیاری جنت آج کا یہ کہتی ہے کشمیر جلسہ اس پیغام کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچے گا کہ کشمیر کا آج کو زندہ رکھنے کے لیے اور کشمیریوں کے ساتھ ادارے یہ کہتی کے لیے ہمیشہ آواز کو بلند رکھنا ہے۔ آج کا یہ کہتی ہے کشمیر جلسہ آرمی چیف صاحب سے بھی مطالبہ کرتا ہے کہ محض 5 فروری کو ISPR کی طرف سے ترانے کی ریلیز کرنے کے بجائے کوئی عملی حکمت عملی جو ہے عملی جامہ پہنانے کے لیے کشمیر کو آزادی کے لیے کام کرنا ہے۔ میں گزارش کروں گا محترم ملک عبدالعزیز صاحب سے کہ وہ دعا کے ساتھ آج